ہرپل جیو ڈرامہ ہمراز بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ سارا کا جو ہے سائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں، اس پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری طرف جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی سائم جو ہوتا ہے وہ آلریڈی خرید چکا ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ ڈرانا ہی ہے۔ اس پر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کہہ دیتی ہے کہ سارا جو ہے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے اور وہ الوژن بنا رہی ہے۔ اس کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہے لیکن وہاں پہ ہوتا کوئی بھی نہیں، اور یہ بات جو ہے اس کی فیملی بھی یقین کر لیتی ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے۔ دوسری طور پر سائم کے سسرال میں جو نوکرانی ہوتی ہے وہ اس کی ساس کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اب سارا کو یہاں پہ مت آنے دیجیے گا، کیونکہ سارا جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ اور یہ بات جو ہوتی ہیں وہ سارا کا ہسبینڈ سن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کہا ہے تم نے، تم میری بیوی کے بارے میں فیصلہ کر رہی ہو اور میری ہی ماں کے کان بڑھ رہی ہو، تم آج کے بعد ہمارے گھر میں کام نہیں کرو گی۔ اس پر جو ہوتا ہے سارا کا ہسبینڈ اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ دوسری طرف سائم جو ہوتا ہے وہ سارا کے پاس آتا ہے اور سارا کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ لیتا ہے، وہ بہت زور سے اس کی گردن دباتا ہے، لیکن اس کے ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ گلوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں اس کی گردن پہ نہیں آتے، جس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ اس کے نشان ہی نہیں پڑتے، اور وہ کسی کو بھی دکھاتی ہے تو ان کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ اس پر وہ اپنی بہن کو بھی دکھاتی ہے، اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتی ہوں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے، تو کیسے میں تمہارا یقین کر سکتی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اب جو ہے وہ میں کسی کو بھی بتاؤں گی نہیں، بلکہ سب کو جو ہے وہ دکھاؤں گی تاکہ سب جو ہے وہ یقین کر لیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ سائم جو ہے وہ یہیں پہ، وہ باہر نہیں گیا اور وہ میرے سامنے آتا ہے اور مجھے وہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، میری زندگی جو ہے وہ عذاب بنا کے رکھی ہے۔ دوسری طرف سارا کا والد جو ہوتا ہے وہ سارا کی والدہ کو کہتا ہے کہ ہماری بیٹی جس حالات میں ہے اب ہمیں ہی اس کا خیال رکھنا پڑے گا اور ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا پڑے گا اور اس سچویشن سے جو ہے نکالنے میں اس کی مدد کرنی پڑے گی، ورنہ جو ہے ہماری بیٹی کہیں مینٹلی طور پہ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اس پہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتے ہیں، ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ سائم جو ہے وہ کس حد تک ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ہمراز پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔